اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ والذاریات مکیہ 60 آیتن. دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک آدھ آیت اس میں سے ہٹی ہوئی بھی نہیں ہے، اور جو ہے کم یا زیادہ کی بھی کچھ اختلافات نہیں ہیں. سورہ والذاریات مکیہ ہے، 60 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. والذاریات، اور ذاریات کی قسم. اب ذاریات سے مراد کیا ہے؟ ہمارے مفسر علام الریاح بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ہوائیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ تذر التراب وغیرہ، جو اڑاتی ہیں مٹی کو اور اس کے علاوہ کو. سمجھ میں آیا؟ ذرا یذرو مانے کیا ہے؟ اڑانا. یعنی ان ہواؤں کی قسم جو مٹی کو اڑاتی ہے. پہلے قسم کو سمجھو. قسم یہ ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز بطور گواہ کے پروردگار پیش کر رہا ہے. مطلب یہ تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے اقوال پر گواہ ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو اور ہواؤں کی قسم جو مٹی وغیرہ کو اڑاتی ہیں. ذرون، اڑانا، یہ مصدر ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کیا مطلب؟ ذاریات ذرون مفعول مطلق کے طور پر. وَيُقَالُ تَذْرِيهِ ذَرْيًا. اچھا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذرا یدرو کے بجائے ذرا یدری ہے. کہتے وہ کیا ہے؟ ذرا یدری ذرین تھا، لیکن اس کو جو ہے واو سے بدل کر ذرون کہہ دیا گیا ہے. تہب بھی، کیا کرتے ہیں وہ؟ اس کو لے کر، اس کو لے کر چلتی ہے. کیا مطلب؟ ہوا ذرات وغیرہ کو لے کر چلتی ہیں، مٹی وغیرہ کو اڑا لے جاتی ہیں. ان ہواؤں کی قسم. بولیے. وغیرہ کو اڑا کر لے جاتی. فالحاملاتی، پھر اٹھاتی ہیں، وہی یعنی وہی ہوائیں. السحب، کیا ہے وہ؟ بادل. تحمل الماء، جو اٹھاتے ہیں پانی کو. تو حاملات بول کر یہاں کیا مراد ہے بھائی؟ بادل مراد ہے. پھر اٹھانے والے بادل لوگوں کی قسم جو پانی کو اٹھانے والے ہیں. وقرن، بوجھ. ثقلن، یہ حاملات کا مفعول ہے. اس کا مفعول ہے حاملات کا. اس میں فاعل کا مفعول ہوتا نہیں ہوتا؟ یعنی بس ان بادلوں کی قسم جو بوجھ کو یعنی پانی کو اٹھاتے ہیں. فالجاریات، پھر قسم ہے کشتیوں کی، بہنے والی، یعنی کشتیاں. تجری علی وجہ الماء، جو پانی کے سطح پر، چہرے پر مطلب سطح پر بہتی ہیں. یسرن، سہولت کے ساتھ. یہ بھی مصدر ہے حال کی جگہ میں. مصدر ہے یہ حال کی جگہ. میسرتن، یعنی اس حالت میں کہ سہولت والی ہے. حال کی جگہ میں استعمال ہوا تو کیا ترجمہ کریں گے؟ سہولت. فالمقسمات امرا، اب یہاں سے چینج ہو گیا. پھر تقسیم کرنے والے ہیں وہ حکم کو. یہاں فرشتے. تو یہ دیکھ کر بعض دیگر مفسرین نے اوپر سے پورے فرشتے ہی مراد لیے. سمجھا گیا نا؟ ہمارے مفسر کیا مراد لیے؟ ہر جگہ الگ الگ مراد دیے ہیں. نمبر 1 پہ کیا مراد دیے ہیں بھائی؟ جلدی بولو. ہوائیں. نمبر 2 پہ بادل. نمبر 3 پہ کشتیاں. اور نمبر 4 پہ فرشتے. ہمارے مفسر الگ الگ مراد دیے. اب آپ کو جو پسند آئے وہ سوچ لیجیے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب ہم تو کیا بولیں گے بھائی؟ جو یہاں پر ہمارے مفسر نے استعمال کیا ہے اسی پر چلیں گے. بولو جی. الملائکہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تقسم الارزاق والامطار وغیرہ بین العباد والبلاد، کہ تو تقسیم کرتے ہیں رزقوں کو اور بارشوں کو، اس کے علاوہ کو بندوں اور شہروں کے درمیان. انما توعدون، ما مصدریہ ہے. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ یقیناً تمہارا وعدہ. کیا بولنا ہے؟ یعنی تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے تمہارا وعدہ. ما مصدریہ ہے. یعنی ان وعدہم بالبعث، یعنی ان کا وعدہ جو بعث کا ہے یا اس کے علاوہ کا ہے وہ سچا ہے. لصادق، وہ سچا ہے. لوعد صادق، موصوف محذوف بولنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ سچا وعدہ ہے. اور بے شک دین یعنی بدلہ. دین بولے تو الجزا، بدلہ، حساب کے بعد یقیناً واقع ہونے والے. لواقع لا محالہ. کیا مطلب؟ لا محالہ واقع ہونے والا. اردو میں بھی لا محالہ استعمال کرتے نہیں مرتے؟ بلا شک بولے، ایسا بغیر کسی شک کے واقع ہونے والا. والسماء ذات الحبک، پھر واو قسمی آ گیا. اور آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے. حبک حبیکہ کی جمع ہے، جیسے طریقہ اور طرق استعمال ہوتا ہے. اچھا. وصاحب الطرق، وصاحبت ای صاحبت الطرق فی الخلقہ، یعنی وہ خلقت میں راستوں والا ہے. آسمان جو ہے تخلیق میں ہی راستوں والا آسمان ہے. آپ نے کہیں کے راستے؟ فرشتے کے راستے رہتے اس پہ، فرشتوں کے. جیسا کہ طرق فی الرمل، ریت میں راستے ہوتے ہیں. کیسے ریت میں راستے ہوتے ہیں؟ آپ چلتے جاؤ راستہ بنتے چلے جاؤ، تو ویسے راستے ہیں. آپ بولیں گے ارے آسمان میں راستے سمجھ میں نہیں آ رہے، نہ بولیں گے. ہواؤں میں بھی راستے رہتے ہیں.
ہواؤں میں ایئر لائن جو بولتے ہیں، ایئر لائن کا مطلب کیا ہے؟ ہوائی راستہ، ہوائی راستہ. اس ایئر لائن سے ذرا بھی آپ کا جہاز ہٹ گیا تو کہاں چلے آتا؟ کاٹمنڈو جانے کا کہاں جاتا؟ انہیں برما چلے آتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں. تو ایسے ہی ریتیوں میں جیسے کہ راستے ہوتے ہیں. انکم، تم لوگ، اے اہل مکہ، یعنی مکے والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور نبی کی شان میں، لفی قولی مختلف، مختلف قول میں ہو، مختلف باتیں کہتے ہو نبی کی شان کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں. کہا گیا ہے شاعر، ساحر، کاہن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لیے. شعر، سحر، کہانا، یہ قرآن مجید کے لیے. اس طرح مختلف باتیں تم لوگ کہتے ہو. سمجھ گئے؟ یؤفک عنہ، پلٹایا گیا ہے، یصرف عنہ، اس کو جو ہے پھرایا گیا ہے. یہ یؤفک، افی کا مجھولی استعمال ہوتا، افی کا کم استعمال ہوتا. سمجھ میں آئے گا نا؟ یعنی وہ اپنے راستے سے پھر رہا ہے کہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ مجھولی استعمال کرتے ہیں افی کا. یؤفک، وہ پھر رہا ہے اس سے، کس سے؟ نبی سے اور قرآن سے، یعنی اس پر ایمان لانے سے. کون پھر رہا ہے؟ وہ شخص جو پھرنے والا ہے، جو افی کا، جس کو پھرایا جا رہا ہے. صرف عن الہدایتی فی علم اللہ تعالی، جو ہدایت سے پھرا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں. سمجھ گئے نا؟ تو پھرنے والے ہی پھر رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں معلوم ہے کہ وہ پھرنے والا ہے. اس کے بعد کہا قتل الخراصون. یہ قتلہ جو ہے ایسی جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر لعنت کی جاتی ہو، یعنی اٹکل لگانے والے مقتول ہو جائیں. بولو، مقتول ہو جائیں. یعنی وہ لوگ کیا ہو جائیں؟ برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں. اندازہ لگانا، کیا کرنا؟ خالی اندازہ لگانا. لعن الکذابون، یہاں پر اندازہ لگانے والوں سے مراد کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والے. نبی کے سامنے ایسی گستاخیاں کرے نا بھائی، کوئی ان کے پاس دعویٰ ہے، وہ مطلب دلیل ہے کیا اس گستاخی کا؟ ہاں، یہ خالی اندازہ لگا کے بول رہے ہیں نا، اٹکل سے بول رہے ہیں. یعنی ملعون ہو جائیں جھوٹ بولنے والے جو مختلف بات کہنے والے ہیں. اصحاب القول المختلف ہے، مختلف بات کہنے والے ہیں. الذین هم فی غمرۃ، وہ لوگ کہ وہ جو ہے غمرہ میں ہیں. غمرہ مانے مدہوشی یا بے خبری، جہالت. یغمرہم، جو ان کو جاہل بنا رہا ہے، جو ان کو بے خبر بنا رہا ہے. اس بے خبر بنا رہی ہے بولیں گے، اس بے خبری میں ہیں جو انہیں بے خبر بنا رہی ہے. ساہون، اور وہ غافل ہیں. کس بات سے غافل ہیں؟ غافلون عن امر الاخرہ، آخرت کے معاملات سے غافل ہیں. یسألون النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں بطور مذاق کے، ایان یوم الدین، کب ہوگا بدلے کا دن؟ ایان مانے کب ہوگا، یوم الدین بدلے کا دن، یعنی متی مجیئہ، یعنی کب آئے گا، کب ہوگا اس کا آنا. اور ان کا جواب یہ ہے یجیء، آئے گا. یومہم علی النار یفترون، جس دن کے، یہی جواب ہے اس کا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ آئے گا وہ. تو یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یجیء محذوف ہے، یجیء محذوف ہے، آئے گا جس دن کے وہ لوگ آگ پر آزمائے جائیں گے. اللہ، آزمائے سے مراد کیا ہے؟ سزا دیے جائیں گے، عذاب دیے جائیں گے. یعذبون فیہا، اس میں وہ عذاب دیے جائیں گے. چھوٹا عذاب نہیں، بڑا عذاب تو آخر میں آئے گا نا، قیامت کے دن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا وہ لوگ. وَيُقَالُ لَهُمْ حِينَ التَّعْذِيبِ، اور ان سے کہا جائے گا عذاب دینے کے وقت، کیا کہا جائے گا؟ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ، چکو تمہارے عذاب کو، تمہارے آزمانے کو چکو، یعنی عذاب کو. هَذَا الْعَذَابُ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، یہی ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے دنیا میں بطور استہزاء کے. ان المتقین فی جنت، اور قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے نا بھائی، جہاں جو ہے منکروں کو ڈرایا جاتا ہے وہاں پر مطیعین کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. ان المتقین فی جنات، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے، بساتین میں ہوں گے اور چشمے میں ہوں گے جو ان باغات میں بہتے رہیں گے. آخذین، یہ آخذین حال ہے. کس کا حال ہے؟ دیکھو، من الضمیر فی خبری انا کی خبر میں جو ضمیر آئے گی اس کا حال ہے. آ رہا سمجھ میں؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ارے بیوقوف آدمی، ان المتقین، انا حرف مشبہ بالفعل، متقین اسم، فی جنات وعیون یہ خبر ہے. ڈائریکٹ فی کیسا خبر ہوتی ہے؟ فی لوٹتا ہے کس کی طرف بھائی؟ متعلق کی طرف. ثابتین لانا پڑتا، کیا لانا پڑتا؟ بے شک متقی لوگ ثابت رہیں گے یا مقیم رہیں گے جنت میں. ایسا بولیں گے نا، بولیں گے خالدینہ بولیں گے. ان خالدینہ کی جو ضمیر ہے وہ ضمیر کا حال ہے یہ. آپ سمجھ آیا؟ صدق میں آ گیا سمجھ میں؟ ہاں. تو صرف اشارہ کر دیتے رہو، اور انہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے طلبہ جو ہے پورا مضبوط پڑے ہوئے ہیں. بے شک سمجھو یہ حال ہے آخذینہ، انا کی خبر میں ضمیر کا،
کیا ترجمہ ہے؟ جو ضمیر ہے اس ضمیر کا. آپ بولیں گے انہا کی خبر کہاں ہے؟ تو فی جناتن خبر ہے، مگر ڈائریکٹ ایسا خبر نہیں آتی نا، متعلق بنا کے خبر آنا پڑتا. خالدین متعلق بنانا، کیا متعلق بنانا؟ ٹھیک ہے نا صاحب؟ ما آتاہم، جو کچھ دیا ہے ان کو ان کے رب نے، آتاہم ربہم، کیا دیا ہے؟ ثواب میں سے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ لوگ تھے اس سے پہلے، یعنی ان کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے اچھے کام کرنے والے دنیا میں. اب یہ آخری ما آتاہم ہے نا، میں لینے والے، اس حال میں کہ وہ لینے والے ہوں گے اللہ کی ان نعمتوں کو جو ان کو ان کے رب نے دیا ہوا ہے. تو وہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ جنت داخل ہونے سے پہلے اچھے کام کرتے تھے دنیا میں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اس کی عبارت بھی دیکھو بڑی عجیب ہے. کانوا قلیلا، تھوڑے تھے وہ، سمجھ میں آ گیا من اللیل، رات سے، رات میں سے تھوڑا وہ لوگ تھے. ما یہجعون، کانا کی خبر ہے ما یہجعون. کانا کی خبر کیا ہے؟ کانو ہے نا، کانو، کانو کا اسم تو رہے گا ہم، اور خبر کیا رہے گی؟ ما یہجعون. اب ترجمہ کیا کرنا؟ بے شک وہ لوگ جو ہے رات میں سے تھوڑا، رات میں سے تھوڑا وہ تھا جو وہ آرام کرتے تھے. یہجعون مانے آرام کرنا، یا نامون. ما زائدہ ہے، ما زائدہ ہے، اور یہجعون جو ہے کانا کی خبر ہے. کانا کی خبر ہے، کانو کی خبر ہے، مگر انہوں کانا دے دیے. مطلب واحد بولو یا جمع بولو ایک ہی بات ہے نا، خبر کانت بولتے ہیں اس کو. اور قلیلاً ظرف ہے، قلیلاً کیا ہے؟ ظرف ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب ینامون فی زمن یسیر من اللیل، وہ لوگ سوتے تھے تھوڑے سے زمانے میں رات کے. ویصلون اکثرا، اور جو ہے کیا کرتے تھے؟ اکثر نماز پڑھتے تھے. اب سمجھ میں آ گیا؟ تو کانو کی خبر کیا رہی؟ یہ جمون رہی. ماں تو زائدہ رہا. قلیلاً ظرف ہے، قلیلاً کانو کی خبر نہیں ہے، قلیلاً ظرف ہے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقتوں میں وہ استغفار کرتے تھے. اللہ یقولون اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر کے وقت میں استغفار کرنا بہت زیادہ بہتر ہے. وفی اموالہم حق للسائل، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے کے لیے بھی حق ہے، اور محروم کے لیے بھی. کون ہوتا ہے محروم؟ محروم وہ آدمی ہوتا ہے جو مانگتا نہیں ہے. ہاں، کیونکہ نہیں مانگنے والے کو کوئی دیتا بھی نہیں ہے، اس واسطے انہیں کیا رہتا ہے؟ محروم رہتا ہے. تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ویسے محروم تک پہنچو، مانگنا، پہنچنا. الذی لا یسأل، جو سوال نہیں کرتا، لتعففہ، اس کی پاک دامنی کی وجہ سے، عفت کی وجہ سے. یہاں پر پاک دامنی سے خود داری ہے، کہ اپنے آپ کو جو ہے سمجھتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. وہ فی الارض، اور زمین میں. اور زمین میں سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ پہاڑ میں سے، اور سمندروں میں سے، اور درختوں میں سے، اور پھلوں میں سے، اور نباتات وغیرہ میں سے، سب میں آیات، نشانیاں ہیں. تو اس زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب میں نشانیاں ہیں. دلالات علی قدرت اللہ تعالی ووحدانیتہ للموقنین، دلالتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر. کن کے لیے؟ بھئی یقین کرنے والوں کے لیے. جو یقین نہیں کرتا تو فائدہ اٹھاتا ہے، توجہ نہیں دیتا. توجہ دیتا کیا؟ نہیں دیتا. وفی انفسکم، اور تمہاری جانوں میں بھی آیات ایضا، اس میں بھی نشانیاں ہیں. من مبدأ خلقکم الی منتہاہ، تمہارے مخلوق کی ابتدا سے اس کی انتہا تک. وما فی ترکیب خلقکم من العجائب، اور تمہاری خلق کی ترکیب میں جو کچھ عجیب چیزیں ہیں ان میں بھی نشانیاں موجود ہیں. ہماری تخلیق میں عجیب عجیب چیزیں ہیں نا. ہاں، یہ ماں کا بیان ہے عجائب. اور ان عجیب چیزوں میں جو تمہاری مخلوق کی ترکیب میں ہے، تمہاری پیدائش کی ترکیب میں ہے. افلا تبصرون، تو کیا تم نہیں دیکھتے اس بات کو؟ استفہام میں کیا ہے؟ یہ اس بات ہی ہے. فَتَسْتَدِلُّونَ بِهِ عَلَى صَانِعِهِ وَقُدْرَتِهِ، تو تم استدلال کرو اس سے، اس کے صانع پر اور اس کی قدرت پر، یعنی تم کو دیکھنا چاہیے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے. آپ بولیں گے آسمان میں رزق کہاں سے آیا؟ رزق کا سبب ہے پانی. بولو المطر المسبب عنہ النبات، یعنی وہ پانی جس کا مسبب ہے نبات. وہ پانی، تو پانی کیا ہوا؟ سبب ہوا، نبات ہے. الذی هو رزق، جو کہ تمہارا رزق ہے. وما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی آسمان میں ہے. من المآب والثواب، ٹھکانے میں سے اور ثواب میں سے اور عذاب میں سے. ای مکتوب ذلک فی السماء، یہ آسمان میں کیسا ہے؟ آسمان میں لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، یہ مطلب ہے. تو دو الگ الگ چیزیں کہی گئی ہیں، آسمان میں رزق ہونا یعنی پانی ہونا، اور آسمان میں لکھا ہوا ہونا یعنی لوح محفوظ ہے جہاں پر تمہارا جو ہے انجام ثواب ہو یا عقاب لکھا ہوا ہے. وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے رب کی قسم. انہو، بے شک وہ، یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لحق، حق ہے.
اب اس کے بعد کی عبارت ہے مثل ما انکم تنطقون، مثل ما انکم تنطقون، دو بھی قرأتیں ہیں. ہر ایک کو سمجھو. مثل کی رفع سے صفت ہے، مثل کی رفع سے کیا ہے؟ حق ان کی صفت رہتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور ما زیادہ ہوتا ہے، ما زیادہ ہوتا ہے. اب ترجمہ کیا ہوتا؟ بے شک وہ حق ہے جیسا کہ تمہارا بولنا حق ہے. تمہارے بولنے کے مثل، تمہارے کیا مطلب؟ جس طرح تم بات چیت کرنا حق ہے نا، ویسے ہی جو ہے اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے. آ رہا سمجھ میں؟ ہم بات بات میں تقریر میں بولتے رہتے، جس طرح اس وقت کا سورج کا جو ہے موجود ہونا یقینی ہے، ایسے ہی اللہ کا فرمان سچا ہے. ایسے ہی تمہارا بولنا جس طرح یقینی ہے. اور لام کے فتح کے ساتھ یہ جو ہے ماں کے ترکیب کے ساتھ ہے. لام کے فتح کے ساتھ کیا ہے؟ ماں کے ترکیب کے ساتھ ہے. یعنی لام اگر مثلا پڑھے، مثلا پڑھے تو اس وقت جو ہے یہ اصل میں ماں کے حذف کے ساتھ ہوتا ہے. مع مثلی ما انکم تنطقون، کا مثلی ما انکم تنطقون رہتا، منصوب نظر خافض بولتے. کیا بولتے تھے؟ سمجھا گا نا؟ اس وقت ترجمہ کیا ہوتا؟ دیکھو میں ترجمہ بول رہا ہوں. اس وقت ترجمہ کیا ہوتا؟ یہ حق ہے جیسا کہ تمہارا بولنا حق ہے. تمہارا بولنا منصوب نظر خافض ہو جاتا ہوں. ہاں، اور لام کے فتح کے ساتھ ماں کے ساتھ مرکب کیا ہوا. مطلب کیا ہوتا؟ مثل نطقکم، مثل نطقکم، تمہارے بولنے کی طرح. فی حقیقتی ہی، حقیقت ہی اس کے حق ہونے میں، یعنی وہ جیسا معلوم ہے تمہارے پاس، جیسا اس کا معلوم ہونا تمہارے پاس ضرورت ہے تمہارے سے اس کے صادر ہونے کی وجہ سے. یعنی تمہارے بول تمہارے منہ سے صادر ہو رہے ہیں، تم کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ حق ہے. اسی طرح پر اللہ کے تمام وعدے حق ہے. اب سمجھ آ گیا؟ حل عطا کا، کیا آپ کے پاس آئی ہے؟ کہاں سے مراد کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کی خبر جو کہ باعزت ہے. وہم ملائکۃ، اور وہ کون ہے بھائی؟ فرشتے. اثنا عشرہ او عشرۃ او ثلاثۃ، یا تین ہی چھ. سمجھ آ گیا نا؟ منہم جبریل، ان میں سے ایک تو جبریل تھے، بقیہ دو کوئی اور تھے، بقیہ 10 کوئی اور تھے، بقیہ 7 نہیں 9 8 اور کوئی تھے. 10 بولے تو 9 اور کوئی ہوتے نا جی. از، یہ از جو ہے ظرف ہے ضعیف کی، حدیث ضعیف. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ حدیث بنے خبر، اس کا ظرف کیا ہے؟ از، جس وقت کے یا جس زمانے میں کے. بولو دخلوا علیہ، وہ ان پر داخل ہوئے. کن پر داخل ہوئے؟ دخلہ کا صلہ اگر علی آتا ہے تو وہاں اس کا مدخول کوئی انسان ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر کوئی ظرف کی جگہ پر دخل آیا ہے تو وہاں پر جو ہے کوئی صلہ نہیں آتا، نہ اعلی آتا نہ فی آتا. دخل تو پھر مسجد بولنے کا رواج نہیں ہے، دخل تو المسجد بولنا پڑتا. کیا بولنا پڑتا؟ اگر کسی انسان کے پاس گئے تو کیا بولتے ہیں؟ اعلیٰ بولتے ہیں. تو یہاں پہ وہی ہے اعلیٰ علیہ، جبکہ وہ ان پر داخل ہوئے. فقالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام. یعنی ہذا اللفظ، یہ لفظ انہوں نے کہا. کیا کہا؟ یہ لفظ انہوں نے کہا. قال سلام، انہوں نے کہا سلام، یعنی یہ لفظ کہا. او ماشاء اللہ. هذا اللفظ سلاما بولیے. قال سلام، ٹھیک ہے. قال سلام، تو انہوں نے کہا سلام، یعنی یہ لفظ کہا. انہوں نے بھی کیا کہا؟ یہ لفظ کہا. قوم منکرون، اب اس کے بعد بولے قوم منکرون، انجانی قوم ہے. کیا بولے؟ اچھا، قوم منکرون خبر ہے، ہاؤلائی قوم منکرون ہے. وہ کیا ہے؟ اگر اپنے میں آپ بول لیے تو ہاؤلائی مبتدا، قوم منکرون موصوف صفت مل کر خبر. لا نعرفهم، ہم ان کو نہیں جانتے. ویسے بولیں گے نا بھائی ڈائریکٹ، تم لوگ انجانے ہوتے نہیں بولتے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ اپنے میں آپ بول لیے. سمجھ میں آ گیا؟ قال ذلك فی نفسه، انہوں نے اپنے آپ میں کہا. اور وہ مبتدا کی خبر ہے جو کہ مقدر ہے، یعنی ارے پڑھنا رے بھائی آگے. ہاؤلائی، ہاؤلائی کی خبر ہے وہ. مال الی علی، تو وہ جو ہے جھکے، فارغ ہوئے. بولے تو جھکے مطلب مائل ہوئے، گئے، ہٹے. ہاں، دو باتیں تھی آگے آ رہا نا. مال الی اہلی، وہ اپنے اہل کی طرف مائل ہوئے. سرن، چپکے سے. سرن بولے تو خاموشی سے، سر کے بولتے ہیں. فجاء بعجل سمین، تو آئے فربا بچڑے کے ساتھ، موٹا. سمین بولے تو جیسے ہمارے پاس محمدیہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے جو فربا گایا رہتے نا، ویسا. سمجھ میں آ گیا نا؟ موٹے بچڑے کے ساتھ. سمجھ میں آ گیا سب؟ اور سورہ ہود میں بیجلن حنیز بول کے ہے، بھنے ہوئے بچڑے کے ساتھ بول کے. بھنا ہوا، وہاں بھنا ہوا لفظ ہے یا موٹا لفظ ہے؟ تو کیا مطلب؟ دونوں تھا وہ، یعنی موٹا بھی تھا، بھن کر لائے. ویسے کچا اٹھا کے نہیں لائے، کھانے کی چیز نہیں ہوتی نا میں کچا.
ٹھیک ہے، مشوین بنا ہوا، فقربہ الیہ، تو اس کو قریب کر دیا ان کی طرف، قال الا تاکلون، کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنا ضعیف ابراہیم، اور انہوں پیش کرے تو انہوں پیش کر کے پوچھے، وہ لوگ ہاتھ روک لیے ہوئے ہیں، کھا رہے نہیں، انہوں بولے کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ بڑا عجیب ہوگا ان کو. عرض علیہم الاکل فلم یجیبوا، تو پیش کیے ان پر کھانے کو تو وہ اس کا جواب نہیں دیے. فاوجس ازمر فی نفسی، اوجس مانے ٹٹولنا ہے لفظی ترجمہ، سمجھ میں آ گیا سب؟ ہاں، ٹٹولا یعنی اپنے نفس میں انہوں نے چھپایا ان سے ڈر کو، اپنے نفس نے محسوس کیا ڈر کو. کیوں ڈر کو محسوس کیا؟ یہ ایک اصل میں رواج ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کی کوئی چیز نہیں کھاتا ہے. آج تو یہ بھی ختم ہو گیا، کھا پی کے نقصان پہنچا رہا ہے آج تو جو ہے کھا پی کے. ہاں، یہ پہلے جو ہے تھا اندازہ، کوئی آدمی کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تو اس کا نہیں کھاتا تھا. میری والدہ بھی سناتے تھے کہ قدیم زمانے میں لڑکا جو ہے لڑکی کو ڈھونڈنے جاتا، لڑکے والے جو لڑکی کو ڈھونڈنے جاتے تو پسند نہیں آیا تو کوئی چیز نہیں لیتے تھے وہاں سے، نہیں ہمارے کو پرہیز ہے بولتے تھے، کوئی نہیں ہم نہیں کھاتے، سردی ہے. آج کل کیا ہے، صبح سے شام تک کھاتے رہتے. ہاں خیر چھوڑو، بہت اللہ حفاظت فرمائے. تو وہ انہوں نے اپنے دل میں ڈر کو محسوس کیا. قالوا لا تخف، اب ان کو محسوس ہوگا سامنے والوں کو ڈر رہے ہیں بول کے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بولے انا رسول ربک، ہم کیا ہیں؟ تمہارے رب کے نمائندے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں. وبشرہ بغلام علیم، اور ان کو بشارت دی جاننے والے لڑکی. اور ایک جگہ پر حلیم استعمال ہوا ہے، یعنی وہ بچہ جاننے والا بھی رہے گا اور انتہائی بردبار بھی رہے گا، نرم بھی رہے گا. دی علم کثیر، یعنی بہت زیادہ علم والا. کون تھے وہ؟ اسحاق تھے، جیسا کہ جی سورہ ہود میں جیسا کہ ذکر کیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا جب فاقبلت امرأته، تو متوجہ ہوئی ان کی بیوی. کون تھی بیوی ان کی؟ سارۃ، فی سرۃ، آواز لگاتے ہوئے، سرہ سری آواز میں. ٹن کے معنی میں نکلتا، کیا نکلتا؟ چیختے ہوئے آئی. فسکت وجہہا، اور تماچا لگایا اپنے چہرے کو. سکا معنی تماچا لگانا چاہیے، کیا ہے؟ اپنے چہرے کو تماچا ماری. لطمتہ، اس کو پیٹا. لطمہ معنی ڈر گئے. وقالت، ڈر گئے نہیں، پریشان ہو گیا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے. عورتیں کیا کرتی ہیں، کبھی سینہ کو بھی کرتے ہیں. ڈرنا نہیں ہے، ڈری نہیں. عجیب بات میں ناممکن بات کر رہے ہیں لوگ. ناممکن بات اس واسطے کہ وہ بانج تھی، ان کا اولاد ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا، عمر بھی کافی ہو چکی تھی. آگے آ رہا ہوں جی 98 حیران ہو کر جی 98 سال کا کچھ تھے. ہاں. وقالت عجوز عقیم، اور کہیں کہ بوڑھی بانج، یعنی میں بوڑھی بانج ہوں. کیا کہی؟ میں بوڑھی بانج ہوں. لم تلد قط، کبھی جو ہے ولادت نہیں کرتی. وعمرها 99 سنۃ، اور ان کی عمر جو ہے 99 سال تھی. اور ابراہیم کی عمر 100 سال تھی، یا ان کی عمر تھی 120 اور اس کی عمر تھی 90. دو الگ الگ روایتیں ہیں، ان کی 99 ان کی 100، ایک روایت. یا جو ہے ابراہیم علیہ السلام 120 اور ان کی 90، مختلف روایتیں ہیں. برحال قالوا، تو انہوں نے کہا کذالک، اسی طرح ہوگا. کیسے ہوگا بولے تو اسی طرح ہوگا فرمایا، یعنی مثل قولنا فی البشارت، ہمارے قول کی طرح بشارت دینے میں. اسی طرح قال رب کی، تمہارے رب نے کہا. اسی طرح یعنی ہم جیسا بشارت دیا نا، تمہارے رب نے ایسے ہی کہا. جب پروردگار نے کہہ دیا تو ہونے والا ہے. قال رب کی، آپ کے رب نے کہا. انہ الحکیم، بے شک وہی حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں اور جاننے والا ہے اپنی مخلوق. اور دوسری آیات کے اندر یہ بھی صراحت آئی ہے کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے جو ہے پریشان ہوتی ہو؟ پوچھا گیا نہیں؟ پوچھا گیا. اللہ کے علم سے جو ہے تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. قال فما خطبکم، تو انہوں نے کہا تمہاری کیا حالت ہے، یعنی تمہاری کیا شان ہے اے بھیجے ہوئے لوگوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ خالی اس بات کو بولنے کے لیے یہ لوگ نہیں آئے، اور بھی بہت بڑا کام ہے ان کا. لوط علیہ السلام اور بھی بہت بڑا کام ہے، جس انداز میں جس لہجے میں یہ لوگ آئے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم تو بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، یعنی کافر قوم کی طرف جو لوط کی قوم تھی، تاکہ ہم بھیجیں ان پر
حجارت من تین سنگ گل، اردو میں اس کو کیا بولیں گے؟ سنگ گل، مٹی کے پتھر. جی سجیل اسی سے کہتے ہیں، سنگ گل سے. سمجھ میں آیا نا سر؟ سجیل جو معرب ہے نا، عربی بنایا گیا ہے، سنگ گل مٹی کا پتھر. حجارت من، حجارت تو پتھر، تین میں تو مٹی، حجارت من سجیل، وہاں پہ سجیل ہے نا بھائی، وہی سنگ گل مٹی کے پتھر. مطبوخ بالناری، جو آگ سے جلائے ہوئے ہیں. مٹی جو آگ سے پکائی گئی ہے تو کیا بنتی ہے؟ سخت مٹی بن تو بنتے جاتی جی. ہے. اس کے پتھر، اس کے ٹکڑے، ٹکڑے اتنا گھٹ ہو جاتا وہ کہ اسے کسی کو مارے تو وہ چیز پتھر کے جیسا کہ اور مضبوط اینٹ تو رہتی ہے. وہ رہتی ہے، اینٹ خود ٹوٹ جاتی ہے. بہت زیادہ مضبوط، پتھر پتھر کے برابر. جی ہوتا، پتھر بن جاتے ہو. خیر چلو. مصومتن، نشان زدہ. معلمتن علیہا، معلمتن علیہا، اس پر جو ہے جو ہے نام، اس پر اس کا نام تھا، نشان لگایا ہوا. معلمتن نشان لگایا ہوا اس پر اس شخص کے نام کا جس کو وہ مارے گا، جس کو پتھر کیا کرے گا؟ مارے گا. اس پر نام لگا ہوا. عند ربک، آپ کے رب کے پاس سے. یہ ظرف ہے، جی اس کا ظرف ہے. کس کا؟ مصومتن کا ظرف ہے. مصومتن کا ظرف کیا ہے؟ عند ربک، وہ آپ کے رب کے پاس سے آئے سو. کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کے رب کے پاس سے. للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے. حد سے کیسا بڑھے ہیں؟ ان کی حد تھی بیویاں، بیویوں سے بڑھ کے کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ آدمیوں کے پاس، آدمیوں کے پاس چلے گئے. بِإِتْيَانِهِمِ الذُّكُورَ مَعَ كُفْرِهِمْ، ان کے مذکر کے پاس آنے کی وجہ سے ان کے کفر کے ساتھ. کفر بہت بڑی برائی، اس کے ساتھ یہ مزید بہت قبیح حرکت. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا، تو ہم نکال دیں گے ان لوگوں کو جو اس میں تھے. کون تھے؟ قُرَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں میں تھے. ان کی الگ الگ بستیاں تھیں. ان الگ بستیوں میں سے صدوم ان کو بولا جاتا تھا علاقے کا. جی. من المؤمنین لإہلاک الکافرین، کافروں کو ہلاک کریں گے. تو ہم نکال دیں گے اس میں سے جو کچھ مومن تھے ان کو. جی. سمجھ میں آ گیا؟ بِإِتْيَانِهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں پایا اس میں مسلمانوں کے میں سے ایک گھر کے سوا. جی. یعنی مسلمانوں کا ایک ہی گھر. وہ کون تھا؟ لوط علیہ السلام کا گھر ہے، جی. اس کے علاوہ کوئی گھر نہ تھا. مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں ہے. اور وہ لوط علیہ السلام ہے اور ان کی دو بیٹیاں ہیں. وصفوا بالایمان والاسلام، یعنی ان کی توصیف بیان کی گئی ایمان اور اسلام کے ساتھ. یعنی وہ لوگ تصدیق کرنے والے ہیں اپنے دلوں کے ساتھ اور عمل کرنے والے اپنے اعضاء کے ساتھ. جوارح کس بولتے ہیں؟ یعنی طاعتوں کے ذریعے، اپنی جوارح کے ذریعے طاعتوں پر عمل کرنے والے. وَتَرَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں، یعنی کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد ایک نشانی. علامتاً علی اہلاکہم، ان کی ہلاکت پر ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. فلا یفعلون مثل فعلہم، وہ ان کے جیسا کام نہیں کرتے، ان کے کام کی طرح کام نہیں کرتے. یہاں تک ان کا ذکر آ گیا ہے. اب تذکرہ اور قوموں کا بھی آ رہا ہے. وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں، یہ فیہا پر عطف ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کس پر فیہا پر عطف ہے؟ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا ہے نا؟ وَتَرَكْنَا فِيهَا میں، ہاں وَتَرَكْنَا فِيهَا میں جو فیہا ہے نا. جو ہوتا. اور موسیٰ علیہ السلام میں معنی مطلب کیا رہتا ہے اس کا؟ وَجَعَلْنَا فِي قِصَّةِ مُوسَىٰ آیَةً، جو ہوتا. جیسا اس میں ہم نے آیت چھوڑی ایسے ہی موسیٰ کے قصے میں بھی ہم نے ایک نشانی چھوڑی. موسیٰ کے قصے میں بھی ایک نشانی چھوڑی. کیا ہوئی وہ نشانی؟ جبکہ ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف متلبساً بسلطان مبین، کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ، متلبس کر کے یعنی کھلی ہوئی دلیل کو ان کے ساتھ بھیج کر، شامل کر کے، یعنی بحجت واضحۃ، واضح حجت کے ساتھ. فتولا، تو وہ پلٹ گئے. اعرض عن الایمان، وہ پلٹ گیا، پلٹ گئے نہیں، پلٹ گئے، اکیلا پلٹ گیا. برکنہ، اپنے رکن کے ساتھ. رکن سے مراد اس کا لشکر، رکن سے مراد کیا ہے؟ مع جنودہ، اس کے لشکر کے ساتھ. لانہم لہو کالرکن، اس لیے کہ وہ اس کے لیے رکن کی طرح تھا. پورے کا پورا لشکر کیا تھا اس کے لیے؟ رکن کس کو بولتے ہیں؟ ستون کو بولتے ہیں. یہاں وہاں پہ اراکین سمجھ. جی. وقال لموسیٰ، اور اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ہوا ساحر، ساحر سے پہلے مبتدا محذوف ہے، بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ ہوا ساحر و مجنون، وہ ساحر ہے یا مجنون ہے. فاخذناہ وجنودہ، ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے لشکر کو بھی. فنبذناہ، ہم نے اس کو پھینک دیا. طرحناہم فی الیم، ہم نے اس کو کہاں پھینک دیا بھائی؟ سمندر میں. فغرقوا، تو سب کے سب غرق ہو گئے، غرق ہو گئے. غرق کر دیے گئے. وہ یعنی فرعون، ملیم، ملامت زدہ تھا.
آتن بیما یلام علیہ، یعنی وہ کام کرنے والا جس پر اس سے ملامت کی جائے. سمجھ آئے گا نا صاحب؟ وہ کام کرنے والا جس سے ملامت کی جائے. من تکذیب رسول، کیا کام تھا وہ؟ یہ ماں کا بیان یہ ہے، یعنی رسولوں کو جھٹلانا اور ربوبیت کا دعویٰ کرنا. ربوبیت تو انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں، یہ بولنے لگا رہا. وفی اہلاک عاد آیت، اور عاد کی ہلاک کرنے میں بھی نشانی ہے. وفی عاد یعنی اہلاکی عاد نشانی ہے، جبکہ ہم نے بھیجا ان پر پرانی ہوا، العقیم بوسیدہ ہوا، ہی الذی لا خیر فیہا، یعنی ویسی بری ہوا جس میں کوئی خیر نہیں. عام طور پہ ہوا میں کیا رہتا ہے؟ اچھائی، اس میں خیر نہیں. لأنها لا تحمل المطر، اس لیے کہ وہ ہوا جو ہے نہیں اٹھاتی ہے بارش کو، ولا تلقح الشجر، اور نہیں تر و تازہ کرتی ہے پتوں، درختوں کو تازگی نہیں دیتی. وہی الدبور، اور وہ ہوا جو ہے دبور ہے، جنوب سے چلتی ہے. دو طرح کی ہوائیں ہوتی ہیں، بعض ہوائیں جنوب سے چلتی ہیں، بعض ہوائیں شمال سے آتی ہیں. شمال سے جو ہوا آتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے. جنوب سے جو جاتی ہے وہ بھیانک ہوتی ہے. ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی ہے کوئی چیز میں سے، یعنی نفس ہو یا مال ہو، اتت علیہ جس پر وہ آئی ہے، الا جعلته کالرمیم، مگر اس کو بنا دیتی ہے بالکل بوسیدہ ہڈی کی طرح. کالبال المتفتت، ایسی بوسیدہ ہڈی جو چورا چورا ہو چکی ہے. ایسی بالی جو بالی جو بولتے ہیں ہڈی، چورا چورا ہونے والی ہڈی، یہ مثال ہے. وفی اہلاک ثمود آیت، اور سمود کے ہلاک کرنے میں بھی ایک نشانی ہے. اذ قیل لہم، جبکہ کہا گیا ان سے، بعد عقر الناقہ، اونٹنی کے کاٹنے کے بعد، تمتعوا حتی حین، تم جو ہے فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، یعنی تمہاری مدتوں کے گزرنے تک. جیسا کہ جو ہے ایک آیت میں ہے، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو 3 دن سے، تو وہ 3 دن ہے آجال. یہاں پر جو ہے وقت تک سے مراد، حین سے مراد کیا ہے؟ یہ وقت تک. فاتوا، تو لوگ تکبر کیے اپنے رب کے حکم سے، یعنی اس کے امتثال سے، حکم بجا لانے سے تکبر کیے، حکم بجا لانے سے. فاخذتهم الصاعقۃ، تو ان کو پکڑ لیا ایک آواز نے. کب؟ بعد مضی 3 ایام، 3 دن کی گزرنے کے بعد. بعد مضی گزرنے کے بعد، 3 دن کے گزرنے کے بعد. الصیحۃ المہلکۃ، کس نے پکڑ لیا؟ صاعقہ سے مراد ہے وہ ہلاک کرنے والی آواز. وہم ینظرون، اور لوگ دیکھ رہے تھے، یعنی دن کا وقت تھا. اللہ کیا فرماتا ہے دیکھ رہے تھے؟ مطلب دن کا وقت، رات میں، اندھیرے میں نہیں. وقوم نوح، اچھا یہاں پر بھی جو ہے نوح، قومی نوح استعمال ہوا ہے. تو اس وقت یہ عطف رہیں گا کس پر؟ ثمود پر عطف رہیں گا. تو نہیں استطاعت کیے وہ لوگ کھڑے ہونے کی، ای ما قدروا علی النہوض، یعنی وہ قدرت نہیں رکھے اٹھنے پر، حین نزول العذاب، عذاب کے نازل ہونے، جب ہوا آ رہی تھی نا، وہ لوگ جام تھے ویسے ہی اٹھ بھی نہیں سکے، یہ مطلب ہے. اچھا سا، اور نہ وہ وما كانوا منتصب، اور نہ وہ بدلہ لے سکے، علی من اہلکہم، اس پر جو اس کو ہلاک کیا. کس نے ہلاک کیا بھائی؟ اللہ نے ہلاک کیا، یا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ہلاک کیا، اس سے کہاں سے بدلہ لیں گے. وقوم نوح، اس کے بعد آیا ہے لفظ قوم، تو اگر قوم نوح تو سمودہ پر عطف رہیں گا، سمجھ میں آئے گا نا. و جیسا وفی ثمود وفی قوم نوح ہو جاتا، کیا ہو جاتا؟ وفی ثمود وفی قوم نوح، بالجر، جر کے ساتھ ثمود پر عطف ہے. اور جو ہے وفی اہلاکہم بماء السماء والارض آیۃ، مطلب یہ کہ ان کے ہلاک کرنے میں آسمان و زمین کے پانی کے ساتھ ایک نشانی ہے. ثمودہ پر عطف ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نوحی ہوتا ہے. آسمان اور زمین کے پانی سے ان کو ہلاک کرنے میں نشانی ہے. آسمان اور زمین کے پانی، اوپر سے پانی برسا، زمین سے پانی ابلا، یہ ان کو نشانی ہے. اور دوسرا جو ہے ثمود وقوم نوح بھی آیا ہے، تو اس وقت اہلکنا محذوف تھا. اہلکنا قوم نوح، ہم نے ہلاک کیا، اور ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو اس سے پہلے. کب؟ قبل ہؤلاء المذکور، قبل اہلاک ہؤلاء، ان تمام مذکورہ لوگوں کے ہلاک کرنے سے پہلے. کس سے؟ لوط کی قوم سے، فرعون سے، اور سمود کی قوم سے. سب سے پہلے ان کو ہلاک کیا، نوح کی قوم کو ہلاک کیا. اللہ تعالیٰ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ جو فاسق قوم تھے. والسماء بنیناہا، اور آسمان ہم نے اس کو بنایا بأید، قوت کے ساتھ. عید ہوتے قوت کو، کیا بولتے ہیں؟ قوت.
وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم وسعت والے ہیں یعنی قدرت والے ہیں. وسعت والا بھی کیا ہے؟ قدرت والا ہی. مفسر خود بتاتے ہیں آگے اس کے لیے لہا قادرون اس کے لیے ہم قدرت والے ہیں. کہا جاتا ہے عاد الرجل یعید. عاد الرجل یعید کا مطلب عربی کی عبارت ہے عاد الرجل آدمی قوت والا ہوا اور وہ قوت والا ہوتا ہے. کب؟ قویہ جب وہ قوت والا ہوا. وَأَوْسَعَ الرَّجُلُ اور آدمی وسعت والا ہوا سارا راسات و قدرت. کب ہوتا ہے وہ وسعت والا اور قدرت والا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اوسعو بولتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ یعیدو اور اوسعو کے معنی ہوتا ہے. یعیدو کے معنی ہوتے ہیں اور موسع کے معنی ہوتے ہیں قوت والا طاقت والا. تو ہم جو ہے قوت کے ساتھ اس کو پیدا کیے ہیں اور قوت کے ساتھ اس کو بنائے ہیں اور ہم اس پر بھرپور وسعت رکھتے ہیں یا طاقت رکھتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ والارض فرشنا نہیں سمجھا؟ والارض فرشناها اور زمین ہم نے اس کو بچھایا. مہدناها فنعم الماہدون کیا ہی اچھے ہم بچھانے والے. نحنو آگے اس کا جو ہے مخصوص بالمدح. ومن كل شيء اور ہر چیز سے یہ اس کے قول خلقنا سے متعلق ہے یعنی پہلے متعلق آیا بعد میں فعل آ رہا ہے. ہر چیز میں سے ہم نے بنائے ہیں جوڑے جوڑے. زوجین مطلب صنفین دو جوڑ جیسا کہ مذکر اور مؤنث ہے اور آسمان اور زمین ہے شمس اور قمر ہے اور جو ہے والسہل والجبل ہموار زمین ہے اور پہاڑ ہے. والصوف والشتاء والصيف والشتاء بولو جی گرما اور سرما ہے اور جو ہے میٹھا اور نور اور کڑوا اور روشنی اور تاریکی. یہ سب کیا ہے؟ ازدادین کو یہاں پر جوڑ کہا گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ لعلکم تذکرون تاکہ تم جو ہے نصیحت حاصل کرو. تذکرون تھا کیا تھا اصل میں؟ دو تاؤں میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا اصل میں سے یعنی فتعلمون پھر تم نصیحت حاصل کرو یعنی جانو کہ جوڑوں کو پیدا کرنے والا فرد ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اکیلا ہے. فتعبدونہ تو تم کیا کرو؟ اسی کی عبادت کرو. اس کے علاوہ ہر چیز جوڑا. ففروا الی اللہ تم بھاگو اللہ کی طرف یعنی اس کے ثواب کی طرف اس کے عقاب سے یعنی عقاب سے چھٹو ثواب کی طرف بھاگو اس طور پر کہ تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی مت کرو. انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اس سے کھلا ہوا ڈرانا بین الانذار کھلا ڈرانا. اچھا یہاں سے پہلے قل پوشیدہ رہتا قل انی لکم نذیر مبین قل کہہ دیجیے بے شک میں ہی. ولا تجعلوا مع الله الها آخر اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود. انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اس سے کھلا ڈرا. مقدر قبل ففروا قل لهم ففروا سے پہلے قل لهم مقدر ہے. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول اسی طرح نہیں آئے ان وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں. ان لوگوں کے پاس نہیں آئے ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے گزرے ہیں. بولو الذين جو ہے مفعول ہے من رسول کوئی رسول میں سے یہ فائل ہے. من کے اضافے کے ساتھ کیا ہے یہ فائل. الا قالوا مگر انہوں نے کہا هو ساحر و مجنون. ہوا مبتدا محذوف. انہوں نے کیا کہا؟ وہ تو جادوگر ہے اور مجنون ہے. کیا مطلب؟ مثل تکذیبہم لک جیسا کہ وہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے اسی کے مثل انہوں نے کہا. بقولہم ان کے اس قول کے ذریعے انک ساحر و مجنون بے شک آپ ساحر ہیں یا مجنون ہیں. تکذیب الامم قبلہم تو امتوں کا جھٹلانا تھا اپنے رسولوں کو. امتوں کا جھٹلانا تھا اپنے رسولوں کو ان کے اس قول کے ذریعے. مطلب جس طرح یہ لوگ آپ سے یہ قول کہہ کے جھٹلا رہے ہیں اسی طرح پہلے کے لوگ بھی اپنے اس قول کے ذریعے جھٹلا چکے ہیں. یہ مطلب اتواس ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ ایک دوسرے کو نصیحت کیے ہیں؟ کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کیے ہیں؟ حالانکہ نہیں کرے نا مگر عمل کیسا کر رہے ہیں؟ کلہم بھی یعنی پورے کے پورے. یہ استفہام ہے نفی کے معنی میں یعنی وصیت نہیں کیے لیکن عمل وہی کر رہے ہیں. بل ہم قوم طاغون بلکہ وہ لوگ طاغون قوم یعنی سرکش نافرمان. کیا ہے وہ جمعهم على هذا القول جمعهم فعل ہے. ان کو جمع کیا اس قول پر ان کی سرکشی نے. ان کو جمع کیا ہے اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی جا رہی تسلی. فتولا اعرض تم پھیر لو یعنی اعراض کرو ان سے. فما انت بملوم آپ نہیں ہیں ملامت زدہ. آپ نہیں ہیں ملامت زدہ آپ پر کوئی شکایت نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے ان کو جو ہے بلغتہم الرسالۃ آپ نے ان کو جو ہے پیغام پہنچا دیا. آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. وذکر ہاں نصیحت کرو
عز بالقرآن، قرآن کے ذریعے کیا کرو؟ نصیحت کرو۔ فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ کیوں فائدہ دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ من علمہ من علم اللہ تعالی انہ یؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو جاننے کی وجہ سے، سمجھا گیا؟ من علم اللہ تعالیٰ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے جاننے کی وجہ سے کہ وہ ایمان لانے والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہے میں نے جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں یہ مطلب نہیں رہنا تو عبادت کے لیے پیدا کیا تو دوسرا کام کیسے کرنا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یعنی ان کو پیدا کیا تو کہ عبادت کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ ولا ینافی ذلک، اس کے منافی نہیں ہے کافرین کا عبادت نہ کرنا، کافرین کا عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ یہ غایت جو ہے نہیں لازم ہوتی ہے اس کے پائے جانے کو، غایت اس کے پائے جانے کو لازم نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ نتیجہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کرے، لیکن اس مقصد کو چھوڑ کر لوگ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ تمہارا قول ہوتا ہے برئیت ھذا القلم، میں نے اس قلم کو کیا کیا ہے؟ تراشا ہے، میں نے اس قلم کو کیا کیا ہے؟ تراشا۔ کیوں تراشا ہے؟ لکھنے کے لیے، لکھنے کے بجائے کام میں کر رہا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ مقصد جس کام کے لیے تھا وہ کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ دوسرا کام بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ اس قلم کو میں نے تراشا تاکہ اس سے لکھوں، تو بے شک کبھی وہ نہیں لکھا جاتا ہے اس سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ما اريد منهم من رزق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے ارادہ نہیں کرتا ہوں کہ رزق کا میرے لیے اور خود ان کے اپنے ذات کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ نہیں کرتا ہے کہ ہم نہ اللہ کو کھلانے والے ہیں، نہ اپنے آپ کو کھلانے والے، نہ کسی اور کو کھلانے والے۔ سمجھ میں آ گیا؟ وما اريد ان يطعمون، اور نہیں میں ارادہ کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں، نہ اپنے آپ کو نہ ان کے غیر کو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سب کو بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور جو ہے مضبوط قوت والا ہے، متین مانے مضبوط، شدید۔ آگے فإن للذین ظلموا، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، کیسے؟ کفر کے ذریعے، اہل مکہ میں سے ہو اور ان کے علاوہ میں سے، ذنوبا، حصہ ہے، ذنوب مانے حصہ ہے، نصیب من العذاب، عذاب کا ایک حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم، ان کے لوگوں کے حصے کی طرح، اصحاب مانے حالکین قبلہم، ان کے لوگ مطلب اس سے پہلے ہلاک ہونے والے، ان کے ساتھی، ان کے ہم مشرب، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ان کے ہم مشرب۔ فلا یستعجلونی، وہ مجھ سے جلدی نہ مچائیں عذاب کی، ان اخرتہم الی یوم القیامہ، اگر میں اس کو مؤخر کر رہا ہوں قیامت کے دن تک، فویل، تو خرابی عذاب، بڑی خرابی ہے، یعنی سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ من ہے فی کے معنی، من کے معنی میں فی معنی، اس ان کے اس دن میں جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اس کے اس دن سے نہیں میں، ان کے اس دن میں جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہم کو عذاب سے محفوظ کرے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔